السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين. ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جب بشر ابن سلیمان سے جناب ملیکہ نے، جناب نرجس خاتون نے خود اپنے احوال کا ذکر فرمایا تھا کہ جو اس روایت کے سلسلے میں، اس روایت کے ذیل میں ہم تک پہنچا کہ خود شہزادی فرماتی ہیں کہ جب میرے دادا نے میرا عقد معین کیا اور میری شادی کی تقریب معین کی ایک بڑے محل کے اندر، اور اس محل میں بہترین تخت لگایا گیا جو 40 پایوں پر رکھا گیا تھا، انجیلیں لا کر رکھی گئیں، بت لا کر رکھے گئے، صلیبیں لا کر رکھی گئیں، اور ان تمام چیزوں کو رکھنے کے بعد جب یہ سلسلے انجیل کی تلاوت کی جا رہی تھی کہ اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ وہ بت گر پڑے، صلیبیں گر گئیں، تخت کے پائے خراب ہوئے، تخت گر پڑا، اور تخت کے گرنے کی صورت میں وہ جو دولہا بن کے شخص بیٹھا ہوا تھا وہ بھی گر پڑا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ کیفیت تھی کہ جس کیفیت کو دیکھ کر جو علماء نصارہ تھے، جو عیسائی علماء تھے، جو بڑے بڑے لوگ موجود تھے، کہ ان لوگوں نے ایک عجیب سا برا شگون لیا، ایک ایسا فعل بد لیا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں نحوست کا باعث ہیں، اور یہ جملہ تاریخ میں لکھا گیا اور بادشاہ سے جملہ کہا کہ ہمیں معاف کرو ایسے امر سے کہ جس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ بدل رہی ہیں، کئی چیزیں نحوست کا باعث بن رہی ہیں، بلکہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ مسیحیت بہت جلد ختم ہو جائے گی، یعنی خود پوری عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ یعنی بادشاہ کے محل میں اتنا بڑا ایسا واقعہ ہو جانا یہ عجیب سی کیفیت ہے۔ یہ صرف شادی کا مسئلہ نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ایسی اور ذیلی باتیں تھیں کہ جن کو دیکھ کر یہ علماء اس طرح کا فعل بد لے رہے تھے اور اس طرح کی ایک چیز، ایک کیفیت سمجھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ان علماء نے جو ایک اپنا جو مدعا تھا، جو بات تھی، وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ پیش کی۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ اس لڑکے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا بدبخت ہو، اس لڑکے کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ جو اس میری بیٹی کے ساتھ، اس پوتی کے ساتھ نکاح نہیں اس کے ساتھ مناسب محسوس ہوتا، تو اب اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ چنانچہ اب اسے ہٹا کر یعنی دولہا تبدیل کر کے اس کے بھائی کو بٹھایا گیا کہ اس کے ساتھ اس بادشاہ کی پوتی کا عقد کیا جا سکے۔ ایک مرتبہ وہ تقریب پھر یعنی اسی طرح سے بت بھی لگائے جا رہے ہیں، اسی طرح سے صلیبیں بھی لگائی جا رہی ہے، اسی طرح سے پائے تخت بھی درست کیے جا رہے ہیں۔ وہ تمام محفل دوبارہ سجی، اور دوبارہ تمام محفلیں سجنے کے بعد اب وہی دوبارہ ایک نیا سلسلہ قائم ہو رہا ہے، پھر دوبارہ دربار سجنے کے بعد۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تمام کیفیت ایسے نہیں ہو رہی کہ صرف درباری افراد موجود ہیں، 15 20 25 30 افراد موجود ہیں۔ جو ذکر شہزادی کر رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور ان ہزاروں کی تعداد بھی ایسی نہیں ہے کہ جو عوام ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہ خواص موجود ہیں، وہ اسپیشل لوگ موجود ہیں کہ یہ تو فوج سے تعلق رکھتے ہیں یا دین و مذہب کے علماء یا عبادت گزار کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تمام وہ ہیں جو خاص افراد ہیں، ایسا نہیں کہ عام عوام ہے کہ جن کے سامنے ہونا نہ ہونا فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جن کی موجودگی میں ایک کیفیت ایک مرتبہ واقعہ ہو چکا کہ ایک مرتبہ دوسرے بھائی کو بٹھایا گیا، اب عقد کے لیے پھر دوبارہ انجیل کی تلاوت، وہ تمام سلسلے کا ایک مرتبہ پھر جو پہلے کیفیت ہوئی تھی وہی کیفیت دہراتی ہوئی نظر آئی۔ اب یہی ہوا کہ جیسے پہلے وہ بت گر گئے، وہ صلیبیں گر گئیں،
وہ تمام تخت جو تھا جس کے پائے درست کیے گئے تھے، پھر دوبارہ اسٹل کیا گیا تھا، پھر دوبارہ اسے بیلنس کیا گیا تھا، وہ سب گرنے لگا، اور پھر یہ والا بھائی بھی گر کے اسی طرح سے، یعنی ایسی کیفیت ہو گئی کہ جس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ واقع جو علماء نصارہ نے جو ایک اپنے ذہن میں خیال پیدا کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ لڑکے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہی ہونا مناسب محسوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ہونا ایسا لگتا ہے کہ جیسے عیسائیت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہو کہ ایک مرتبہ یہ تمام کیفیتیں ہوئیں، اور ان تمام چیزوں کے بعد اب کیفیت یہ تھی کہ اب وہ تمام محفل کو برخاست کیا گیا، بادشاہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ مناسب محسوس نہیں ہوتا کہ اب تیسری مرتبہ کوئی ایسی تقریب کو فوراً منعقد کیا جائے، کہ ایک مرتبہ سب کچھ روک دیا گیا، سب کچھ ہٹا دیا گیا، تقریب کینسل کر دی گئی، عقد رک گیا، کہ یہ شہزادی پھر دوبارہ اپنے محل میں اپنے مکان پہ آ گئی۔ ایک مرتبہ یہ سلسلہ ختم ہوا، ہر ایک پریشان ہے، یقیناً بادشاہ بھی پریشان ہے، یقیناً جناب ملیکہ کے والد بھی پریشان ہے، دیگر افراد بھی جو سوچ رہے ہیں، جو ویلوشر جو خیرخواہ ہے وہ سب پریشان ہے۔ یہ سب کا سب کیوں ہو رہا ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اتنا طے تھا کہ جو پروردگار چاہتا ہے، جو پروردگار کا ارادہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت پہ میں اپنی بات کو مکمل کروں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن مجید کی آیات کے اندر یہ مفہوم ایک نہیں بارہا ذکر کیا گیا کہ جہاں پر لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو بجھا دیں، لیکن پروردگار اپنے نور کو مکمل کر کے رہتا ہے، پروردگار اپنے ارادے کو مکمل کر کے رہتا ہے۔ اب وہ ارادہ کس انداز سے، کس شخصیت کے لیے کیا کس طرح سے انجام پانا ہے، یہ پروردگار اپنے ارادوں کو مکمل کر کے رہتا ہے، چاہے انسان بظاہر کسی کیفیت میں نظر آ رہا ہو، بظاہر کسی معاملے میں جا کر پھنس گیا ہو، بظاہر کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو گیا ہو، چاہے وہ آزمائش ہو، چاہے وہ آسودگی ہو، چاہے پیسہ آنا ہو، چاہے پیسہ جانا ہو، چاہے یہ عام زندگیوں کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اتنا طے ہے کہ اگر خدا سے امید کوئی انسان لگاتا ہے، اگر پروردگار کسی کی امید ہوتا ہے، تو وہ پروردگار کسی کو تنہا، اکیلا اور رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ فصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔